ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل میں فسادات بڑھنے لگے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس دور کفر و شرک میں حضرت الیاس علیہ السلام جلاد کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر دمشق کے جنوب میں واقع تھا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو وفات موسیٰ و ہارون کے بعد شام کے علاقے لبنان میں آباد ہو گیا تھا۔ قریب ہی بلبک شہر آباد تھا جس کے کھنڈر آج بھی ملتے ہیں۔ یہ لوگ بال دیوتا کی پرستش کرتے تھے، غالباً اسی لیے اس شہر کا نام بلبک پڑ گیا تھا۔ بال دیوتا مشرق میں آباد سامی اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ اسرائیلیوں کے یہاں بال کی پرستش کے لیے مختلف موسموں میں عظیم الشان مجالس منعقد ہوا کرتی تھی، اور اس کے لیے بڑے بڑے ہیکل اور عظیم الشان قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور کاہن اس کو بخورات کی دھونی دیتے تھے اور اس پر طرح طرح کی خوشبوئیں چڑھاتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو انسانوں کی بھیڑ بھی دی جاتی تھی۔ کتب تفسیر میں منقول ہے کہ بال سونے کا تھا، 20 گز کا قد تھا، اس کے 4 منہ تھے، اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی یمن و شام کا یہ بت ہی محبوب دیوتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم دوسرے بتوں کے ساتھ خصوصیت سے اس بت کی پرستش کرتی تھی، اور بے شبہ الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، اور وقت ذکر کے قابل ہے جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ سب سے بہتر خدا کو چھوڑے ہوئے ہو، اللہ ہی تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ بس انہوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شبہ وہ لائے جائیں گے پکڑے ہوئے بہزان کے جو چن لیے گئے ہیں، اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ شام کے علاقے میں مختلف اور متفرق بادشاہ موجود تھے، اور ہر بادشاہ ایک خاص علاقے پر قابض تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے علاقے میں اخی اب عمری بادشاہت کر رہا تھا، جو دوسروں کے مقابلے میں حق سے قریب تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جو صرف اخی اب کہلاتا تھا تخت پر بیٹھا۔ اسے ایسی سلطنت ورثے میں ملی جس کے پڑوسی قوموں کے ساتھ تعلقات بڑے دوستانہ تھے۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے سیاسی اور تجارتی مفادات کو نہایت وسعت دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام مشرقی بحیرہ روم کی ساحلی پٹی یہ کہلاتی تھی۔ اسی ملک کے 2 بڑے شہر سیدا اور سور تھے۔ راتبل بادشاہ حکومت کرتا تھا، ایزابل اس کی بیٹی تھی۔ اخی اب نے اس سے شادی کی۔ یہ عورت ملکہ بن کر سامریہ دارالسلطنت اخی اب آئی تو بت پرستی کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایزابل بت پرست تھی۔ سامریہ آتے ہی اس نے بال دیوتا کا مندر بنوایا، مذبح خانہ تعمیر کروایا، سینکڑوں پجاری اس کی خدمت کے لیے مقرر کیے۔ ان سب کو اتنا اعزاز دیا کہ یہ پجاری ملکہ کے ساتھ اس کے دسترخوان پر موجود رہتے تھے۔ اخی اب کچھ دن تو ان سرگرمیوں سے لا تعلق رہا، لیکن آہستہ آہستہ ملکہ کی خوشنودی کی خاطر اس کے مذہب میں رنگتا چلا گیا۔ اس نے خدا کو چھوڑا اور بال کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی کوششوں سے سینکڑوں نبی جو خود کو بال کا نبی کہتے تھے ملک اسرائیل میں لائے گئے تاکہ بال پرستی کو اخیب کے لوگوں کا مذہب بنایا جا سکے۔ ان خود ساختہ نبیوں کی بدولت اور بادشاہ کی خوشنودی کے لیے سامریہ کے لوگوں نے بال پرستی شروع کر دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اپنے شہر جلاد میں تھے کہ آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور حکم ہوا کہ بت پرستی کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں اور خدا کی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، وہی پیغام جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے پہنچایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس آواز پر لبیک کہا اور سامریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ایک چمکیلی صبح تھی جب سامریہ کے لوگوں نے اپنے درمیان ایک اجنبی کو دیکھا۔ اس حلیے کا آدمی انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کھدر کی کباب پہنی ہوئی تھی جس پر چمڑے کا پٹکا بندھا ہوا تھا۔ اس کا چوغا اس کے بازو پر لٹکا ہوا پیچھے کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ کالی اور سفید دھاریوں والی ایک عجیب سی چادر اس کے کندھے پر پڑی تھی۔ کسی نے اسے شہر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہی اگر ایک نمودار ہو گیا تھا جیسے زمین کے ٹکڑے سے اچانک ابھر آیا ہو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ شہر کی خوشحالی ایک ایک چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بہترین لباس پہنے لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ تجارت ان لوگوں کا خاص پیشہ تھی، لہذا دکانوں پر انواع اقسام کی اشیاء بھری پڑی تھی۔ مادی خوشحالی میں یہ لوگ بہت آگے تھے، لیکن روحانی اعتبار سے پستی میں جا گرے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو مخاطب کر رہے تھے، اے بنی اسرائیل، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ تم نے یہ کیا جہالت اختیار کر رکھی ہے
کہ خداوند کو چھوڑ کر بال کی پرستش اختیار کر لی ہے؟ وہ دن یاد کرو جب تمہارے اجداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تھی کہ جو مذبح خانے تو اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی بصیرت لکڑی کا بنا ہوا ماتا دیوی کا بت نہ لگانا، نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کرنا جس سے تیرے خدا کو نفرت ہے۔ تو کیا تم ان پیغمبروں کی تعلیمات کو بالکل ہی بھول گئے؟ تو کیا خدا کا غضب تم پر نازل نہیں ہوگا؟ ان باتوں میں صداقت اتنی تھی کہ بحث کی گنجائش نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کے دلوں پر تو مہر لگ چکی تھی۔ وہ قائل ہونے کی بجائے جرا پر اتر آئے۔ اگر یہی بات ہے تو اسرائیل کیوں یہودا سے کہیں زیادہ خوشحال ہے؟ نئے نئے شہر تعمیر کیے جا رہے ہیں، ہمارے بادشاہ ہاتھی دانت کے محلات میں سکونت پذیر ہیں، اور تعلیم کو اس قدر فروغ ملا ہے کہ یہودا کو کبھی اس کا وہم گمان بھی نہ ہوا ہوگا۔ اگر خدا کا ہاتھ شاہ اخی اب پر نہیں ہے تو ہماری خوشحالی کا کیا سبب ہے؟ اگر تمہارا مطلب مادی خوشحالی سے ہے تو بلا شک ہم خوشحال ہیں، لیکن خدا کی نظروں میں تم کیا ہو؟ تم نے اگر اپنی روش نہیں بدلی تو آج سے 400 سال پہلے اس سرزمین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندک اور نمک بنا پڑا ہے، اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا ہے نہ پیدا ہوتا ہے، سدوم اور امورا کی طرح اجڑ گیا۔ تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک کو ایسا کیوں کیا؟ اس وقت لوگ جواب دیں گے، ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا، اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر ان معبودوں کی عبادت کی جن سے وہ واقف نہ تھے۔ ان باتوں پر قائل ہونے کی بجائے یہ لوگ یہ کہتے آپ علیہ السلام کے پاس سے ہٹ جاتے کہ سمجھانے والے اور کیا کم تھے، ایک اور آ گیا، ہم اس کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ 400 سال تو گزر چکے اور ابھی تک ہم سلامت ہیں، ان حالات کی نوبت نہیں پہنچی جن سے یہ شخص ہمیں ڈراتا پھرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے طعن و طنز کی پرواہ نہیں کی اور تبلیغ و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ بعض اشخاص گمکوں میں پڑ گئے، وہ خدا کی عبادت بھی کرتے تھے اور بال کے مندر بھی جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو للکارا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ آپ علیہ السلام بڑی ثابت قدمی سے بال کے مندر کی طرف جانے والے قدموں کو روکنے میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام کو 2 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف وہ نام نہاد نبی تھے جو بال دیوتا کے حامی تھے اور ملکہ ایزابل کے منہ چڑھے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی میں مبتلا تھے اور بال دیوتا ہی کو خدا سمجھ رہے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کاذب نبیوں سے بھی نبرت آزما تھے اور عوام کی تبلیغ میں بھی مشغول تھے۔ آپ علیہ السلام کی کوششوں سے بعض لوگ بال دیوتا سے منحرف ہونے بھی لگے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ خطرہ پیدا ہونے لگا تھا کہ اگر حضرت الیاس علیہ السلام کو روکا نہیں گیا تو بال دیوتا کے ماننے والے اور ایک خدا کی عبادت کرنے والوں کے درمیان ایسا تصادم ہوگا جو اپنے ساتھ بادشاہ کو بھی بہا لے جائے گا۔ ملکہ ان حالات سے ناواقف نہیں تھی، ایک ایک پل کی خبریں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ ایک روز اس نے بال مندر کے تمام پجاریوں کو اور ان سب نام نہاد نبیوں کو جو بال دیوتا کے حامی تھے اپنے حضور طلب کیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور آپ لوگ اسے روکتے کیوں نہیں؟ اس کا نام الیاس ہے اور حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہے۔ ایسا زبردست خطیب ثابت ہوا ہے کہ ہماری ایک نہیں چلنے دیتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اس سے عاجز ہو گئے ہیں۔ ایک پجاری نے ملکہ کی توجہ ایک اور طرف دلائی۔ ایک الیاس پر ہی منحصر نہیں، سامریا میں اور بھی ایسے نبی ہیں جو بال دیوتا کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ وہ ابھی تک خاموش تھے، لیکن الیاس کے آنے کے بعد ان کی ہمیش جواں ہو گئی ہیں۔ اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ لوگ شاہی خاندان کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ میں الیاس کے قتل کے احکام جاری کرنے والی ہوں، وہ عنقریب گرفتار کر کے تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ اس کی قربانی بال دیوتا کے قدموں میں دی جائے گی اور وہ اسی کا گناہ گار ہے۔ ملکہ کا غصہ اپنے عروج پر تھا، وہ اتنی بااختیار تھی کہ یہ سب کچھ کر بھی سکتی تھی، لیکن وہاں موجود لوگوں نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ اس طرح تو الیاس کو وہاں کی اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں اور لوگ بھی تو ہیں جو کھلے بندوں نہ سے چورے چھپے سے ہی بال کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں کو بخش دیا جائے۔ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ سب اس کی زد میں آئیں اور آئندہ بھی کوئی ایسا نہ آئے جو ہمارے مذہب میں دخل اندازی کرے۔ ملکہ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ بال دیوتا کی پرستش نہ کرنے والے اور لوگوں کو اس پرستش سے روکنے اور اس کی طرف سے بھڑکانے والے ایک ہی شمار ہوں گے اور واجب القتل ہوں گے۔